بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا تھا چوکر گندم اور چوکر چاول۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گا چقندر اور گنے کا پھوگ۔ چقندر اور گنے سے چینی بنانے کے بعد جو پھوگ بچ جاتا ہے وہ جانوروں کی خوراک میں استعمال ہوتا ہے۔ چقندر اور جو گنے کا اپنا ہم بناتے ہیں نا، جس سے چینی بن جاتی ہے، مطلب اس کا ہم جوس نکال لیتے ہیں اس میں سے، تو اس کے بعد جو پھوگ بچتا ہے وہ بھی مطلب کہ جانوروں کی فیڈ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جو اپنا قیمت ہوتی ہے وہ دیگر جو اپنا غذائی جناس ہیں ان کی نسبت بہت کم ہوتی ہے۔ یہ اپنا اکثر گاؤں وغیرہ کے اندر جو مٹی کے چولہے ہوتے ہیں اس میں یہ جلانے کے بھی کام آ جاتا ہے، جو گنے کا پھوگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جانوروں کی فیڈ وغیرہ کے اندر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے دودھ کی پیداوار مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ کنٹینٹس رہ جاتے ہیں شوگر کے، لحمیات کے، پروٹین کے کچھ کنٹینٹس رہ جاتے ہیں، تو جب وہ جانور کے جسم کے اندر جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ دودھ کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں۔ چقندر اور گنے سے چینی بنانے کے بعد اس کا پھوگ، اس کو ہم خشک کر لیتے ہیں۔ چقندر کے پھوگ میں شیرے کا اضافہ کر کے بھی اسے خشک کیا جاتا ہے، جو زیادہ لذیذ اور بہتر غذائیت کا حامل ہوتا ہے۔ چقندر اور گنے کا پھوگ جانوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے بطور چارہ استعمال ہوتا ہے۔ مطلب جانور کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ یہ جانور کا پیٹ بھرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم صرف مطلب کہ ونڈا وغیرہ ڈال رہے ہیں تو ایک جانور جو ہے وہ تقریباً اگر صرف ونڈے پہ پالا جائے تو وہ تقریباً دن کا 4-5 کلو ونڈا آرام سے کھا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب قیمت، ایک تو قیمت وہ زیادہ مطلب کہ کوسٹلی پڑے گی چیز ونڈا، اس کے علاوہ مطلب کہ جانور کا پیٹ بھی نہیں بھر پائے گا۔ اس لیے ہم اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ جو جانور کے نیوٹرینٹس کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ بھرے، جس کے اندر یہ پھوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد توڑی وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں نشاستہ دار اجزاء مطلب کاربوہائیڈریٹس کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پروٹین اور جو فیٹ وغیرہ ہوتی ہیں یہ اس میں کم ہوتی ہیں۔ چقندر کے خشک پھوگ میں تقریباً 8% لحمیات، مطلب 8% اس میں پروٹین ہوتی ہے، اور 20% کے قریب اس میں فائبرز ہوتے ہیں، اور 40% اس میں نشاستہ دار اجزاء مطلب کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں۔ فائبر جو ہیں اس میں 20% پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گوبر کو سخت رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے، مطلب جانور کا پیٹ خراب نہیں جلدی ہونے دیتا۔ جگالی کرنے والے جانوروں میں ریشہ دار اجزاء جو فائبرز ہوتے ہیں بالآخر معدے میں جراثیم کے فعلیتی عمل سے توانائی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو فائبرز ہوتے ہیں یہ جانور کے جسم کے اندر جو بیکٹیریاز وغیرہ، مائکروبز وغیرہ پائے جاتے ہیں، یہ ان فائبرز کو توڑ کے ان میں سے انرجی بناتا ہے، انرجی ریلیز کرتا ہے، جو جانور مختلف مطلب کہ کام سر انجام دینے میں مدد دیتا ہے۔ جیسے کوئی جانور جو مال برداری کے لیے ہیں تو وہ ان کے مطلب کہ ان کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے، ان کے لیے بھی یہ مطلب جو گنے کا پھوگ وغیرہ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیگر نشاستہ دار اجزاء میں فائبرز کی کمی ہوتی ہے اس کی نسبت، اس لیے چقندر کے پھوگ کو جناس کے نعم البدل کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گنے وغیرہ کا یوز ہو جاتا ہے۔ جو چقندر کا پھوگ ہوتا ہے یہ مطلب کہ اس کے نعم البدل پہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جانوروں کے پیٹ وغیرہ بھرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنے نیوٹرینٹس نہیں ہوتے۔ چقندر کے پھوگ میں کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، لیکن فاسفورس کی کمی ہوتی ہے، اس لیے ہم گائے اور بھینسوں کو جب مطلب کہ یہ پھوگ ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم تھوڑا سا ہڈیوں کا چورا جو ہوتا ہے جسے ہم بون میل کہتے ہیں، اس کے اندر کافی تعداد میں فاسفورس پایا جاتا ہے، تو وہ ہم شامل کر کے جانوروں کو دے دیتے ہیں، جس سے فاسفورس کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ غذائی نقطہ نگاہ سے چقندر کا پھوگ جو ہوتا ہے وہ مکئی اور جو سے کم تر ہوتا ہے۔ گائیوں میں عمدہ قسم کے اجناس کے ساتھ سے خوراک کا حجم بڑھانے کی غرض سے تقریباً 6 کلو گرام پھوگ روزانہ کھلانے سے عمدہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ مطلب آپ خوراک کا حجم مطلب والیوم بڑھانے کے لیے، مطلب جہاں پہ آپ 10 کلو ڈال رہے ہیں جانور کو، تو اس کے اندر آپ 6 کلو یہ پھوگ ڈال دیں گے تو وہ جو چارہ ہوگا وہ 16 کلو گرام تک اس کا وزن ہو جائے گا، جو اس کا والیوم تو بڑھا دے گا، اور جانور کا جو ہے وہ پیٹ بھرنے میں مطلب کہ یہ مددگار ثابت ہوگا۔ سبزیوں اور پھلوں کی تیار کردہ جو مصنوعات کی ضمنی اشیاء ہوتی ہیں، جیسے چھلکے ہو گئے کیلوں کے یا سیب کے یا کوئی بھی مطلب کنو وغیرہ جو ہم مطلب سردیوں میں کھاتے ہیں، اس کے پھوگ جوس وغیرہ نکلنے کے بعد، اسی طرح مالٹے جو ہیں ان کا پھوگ وغیرہ، اس کے بعد گاجریں جو ہوتی ہیں ان کا پھوگ جو ہوتا ہے جوس نکلنے کے بعد، اور گنا وغیرہ، گنے کا میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جب یہ آپ جانوروں کو ڈالتے ہیں تو یہ بھی اپنا جو ہوتی ہیں ایز بائی پروڈکٹس استعمال ہوتی ہیں، مطلب کہ سستی پڑتی ہیں جانوروں کو مطلب کہ پالنے میں،
اور ان کا اثر بھی مطلب کہ کافی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری اپنا قدرتی چیزیں ہوتی ہیں، نیچرل چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے برعکس جب آپ زیادہ کوئی گرم چیز یا گرم ونڈا وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے جانور کو الٹا نقصان ہوتا ہے. شیرہ راب، اسے ہم مولیسز بھی کہتے ہیں. جب مطلب چینی بن جاتی ہے گنے سے، تو جو چینی بننے کے ساتھ سے اوپر سے راب اترتی ہے، تو یہ بھی مطلب کہ جو ہے نا یہ ایک فاضل مادہ ہوتا ہے، مطلب میل ہوتی ہے ایک طرح کی، آپ اس کو سمجھ لو. تو یہ جو شیرہ ہوتا ہے اس کو پہلے تو ہم ضائع کر دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں مطلب کہ سائنس نے جیسے جیسے ترقی کی تو پتہ چلا کہ یہ بھی مطلب کہ جانوروں کے نیوٹریشن کے اندر کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. اجناسی مہنگائی کی وجہ سے جانوروں کی پرورش میں جو دقت ایک عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی وہ اس کو اس نے پورا کر دیا تھا. اس کے پیش نظر سستی اور موضوع خوراک کے لیے جو تحقیقی کام ملک میں ہوا ہے، اس سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی شیرے کو جانوروں کی خوراک میں استعمال کیا جا سکتا ہے. شیرے میں تقریباً 55% شوگر ہوتی ہے، مطلب کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، اور تقریباً 27% تک پانی ہوتا ہے اس میں. اور ایک اندازے کے مطابق 55 کلو گرام شیرے میں 35 کلو گرام مکئی کے برابر غذائیت ہوتی ہے. مطلب اگر ایک آپ ڈبے میں 55 کلو گرام شیرہ ڈال دو اور ایک میں 35 کلو گرام آپ مکئی ڈال دو، تو ان کی جو غذائیت ہوتی ہے، مطلب اس میں پروٹین وغیرہ، لحمیت وغیرہ، وہ ساری اس سے برابر ہوں گی. شیرے کی کم قیمت کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے. مزید اس میں شکر کی زیادتی کی وجہ سے یہ اور زیادہ جانور کے لیے لذیذ ہو جاتا ہے. دودھ دینے والی گائیوں میں مطلب تجربات سے پتہ چلا ہے کہ 15% تک شیرہ دینے سے خوراک کے تمام اجزاء اچھی طرح ہضم ہو کر جزوء بدن بن جاتے ہیں، مطلب کہ اس کی باڈی کا پارٹ بن جاتے ہیں. اور جانور کی بھوک میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ جانور کو بھوک مطلب کہ زیادہ لگاتا ہے. جانور کی خوراک میں 25% تک ہم شیرہ کھلایا جا سکتا ہے جانور کو. اس کی مقدار میں 35% تک اضافہ کرنے سے اس کی قوت ہاضمہ جو ہے وہ بھی اس پہ بھی برا اثر پڑتا ہے. مطلب کہ ایک لمٹ تک آپ نے اس کو کھلانا ہے. جب آپ اس سے زیادہ کھلائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور کے جسم کے اندر مطلب آپ اسے یہ مولیسز شیرہ جب پلائیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جانور کے جو برین ہوتا ہے اس کے اندر، برین سیلز کے اندر گلوکوز لیول پورا ہو جاتا ہے، اور جانور کی جو بھوک لگنے کی مطلب کہ ہوتی ہے وہ اس کو کم بھوک لگتی ہے، جس کی وجہ سے جو جانور ہے وہ اور زیادہ چیزیں نہیں کھاتا پیتا، اور ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ مطلب کہ کمزور ہوتا جاتا ہے. جانوروں کی خوراک میں شیرہ شامل کر کے دودھ کی مقدار میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں. ڈیری مطلب کہ ڈیری اینیملز کے اندر یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں زیادہ، ونڈے وغیرہ کے ساتھ مکس کر کے یہ دیا جا سکتا ہے. تھینک یو. ٹوڈے از آور ٹاپک. کل ہم انشاء اللہ نیکسٹ پڑھیں گے.